اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیسن ہے سورۃ الاخلاص کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ سورۃ الاخلاص مکیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ یکتا یعنی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یعنی تمہارا الہ وہ اکیلا ایک اللہ ہی الہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہیں، کھانے پینے سے، سونے جاگنے سے، دنیاوی جو ضروریات ہیں جو انسانوں کے ساتھ باقی جانداروں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، اور بلکہ دنیا کی ہر چیز، تمام طرح کی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد نہیں ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لم یلد ولم یولد، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے والد بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، شروع سے ہے اور آخر تک وہی ذات رہے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اور بعض ایسے مذاہب ہیں ان کے یہ عقائد ہیں، جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ مکہ کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ اور نہیں ہے لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ہمسر کہتے ہیں برابر، اللہ تعالیٰ کی ذات کا کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جن شخصیات کا مرتبہ مقام ہے وہ انبیاء کرام کی ذات ہے۔ جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ان کا مرتبہ مقام ہے۔ کوئی بھی ہستی، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی انسان، کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے برابر نہیں ہے، بلکہ انبیاء کا درجہ دوسرے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، وہ اپنی ذات میں صفات میں بھی اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی شخصیت کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس صورت کے اندر عقیدہ توحید مختصر الفاظ کے ساتھ سکھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی بندہ اس صورت کو 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو 10 پاروں کے برابر، اور 2 دفعہ پڑھتا ہے تو 20 پاروں کے برابر۔ اگر کوئی بندہ اس صورت کو 3 بار پڑھتا ہے تو اس کو پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرک اور بدعات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔